بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر داخل ہو کر ایک جانب سے دوسری جانب چلتے، ہمارے سینوں اور کندھوں کو برابر کرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہونا ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے، اور مزید فرماتے تحقیق اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آگے پیچھے مت ہونا، اپنے کندھے اور سینے بھی آگے پیچھے مت کرنا ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کا نمبر 664 ہے۔ ابن حبان نے اسے روایت کیا الموارد میں، اس کا نمبر 386 ہے۔ ابن خزیمہ نے بھی اسے روایت کیا، اس کا نمبر 1551 ہے۔ امام نووی نے اسے المجموع میں روایت کیا، چوتھی جلد میں 226 نمبر حدیث ہے۔ تو پھر وہی بات ہے نا، صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق۔ تو پھر کیسے، جب صفیں ہی ٹوٹی ہیں، صفوں میں اتحاد نہیں لا سکتے، امت میں اتحاد کہاں سے لائیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں کس طرح سیدھی کراتے تھے کہ صف کے ایک کنارے سے چلتے، واک کر کے دوسری طرف چلے جاتے۔ اتنی ڈسپلن صفیں ہوتی تھی، بس ایسے سمجھتے جیسے فوجیوں کی قطاریں کھڑی ہوتی، گردنیں بھی سیدھی، سینے بھی برابر۔ نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں برابر کرتے، جب صفیں برابر ہو جاتی تو پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں قائم کرو، کندھے برابر کرو، صفوں کے اندر خالی جگہوں کو پر کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، جو اسے کاٹے گا اللہ بھی اسے کاٹ دے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ صفوں کو ملانے کے لیے آپ نے کہا بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، کہ کوئی تمہیں آگے پیچھے کرے صف بنانے کے لیے کہ بھئی آگے آ جاؤ پیچھے ہو جاؤ تو فوراً ہو جاؤ، اعتراض مت کرو، یہاں تو کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 666 ہے یہ، حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، 213 نمبر حدیث ہے، ابن حزیمہ نے روایت کیا، 1549 نمبر حدیث ہے، ذہبی اور نووی نے المجموع میں روایت کیا، اس کا نمبر 227 ہے، یعنی ساری سندیں اس کی صحیح ہیں، اتنی اہم حدیث ہے۔ اور یہاں کوئی کسی کے کہنے پر آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں مجھ سے بحث مت کرو۔ دیکھیے یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، مومن اللہ کا حکم سنتا ہے تو فوراً جگہ بناتا ہے۔ تو براہ کرم آپ اتنی مشقت کریں گے، گرمی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، اس گرمی کی حالت میں آپ مسجد میں جائیں گے، نماز ادا کریں گے، اور ظاہر تراویح کی نماز طویل ہوتی ہے تو اس میں دیر تک کھڑے رہیں گے، قیام کریں گے، روزے کے بعد اتنی مشقت برداشت کریں گے، تو پھر اس نماز کو ضائع کرنے کا کیا فائدہ، محض ایک ذرا سی ضد کے پیچھے۔ تو لہٰذا اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سنیے، سمجھیے۔ اس چھوٹا سا لیکچر ہے، اس کو 3-4 دفعہ سنیے اور اس کے طریقہ کار کو سمجھیے۔ جو شخص بھی نماز با جماعت ادا کرے گا، عورتیں اپنی خواتین کے ساتھ اور مرد مردوں میں جب کھڑے ہوں گے، پیروں کے ساتھ پیر، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا، کندھے کے ساتھ کندھا ملایا جائے گا۔ کسی کا سینہ آگے نہیں بڑھے گا، کسی کا چہرہ آگے نہیں بڑھے گا، کسی کا سر آگے نہیں بڑھے گا، سیدھی صف جیسے فوجی کھڑے ہیں، اٹینشن قسم کی صف، اس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا نام ہی نماز با جماعت ہے، اور نماز با جماعت کا حصہ ہے، رکن ہے صف قائم کرنا۔ تو آپ اس دفعہ خود بھی صف قائم کرنی ہے، دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کرنا ہے، اور جو ضد کرے تو اس کو یہ احکامات پہنچا دیجیے، باقی پھر اللہ جانے وہ جانے، وما علینا الا البلاغ۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور اپنے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے سہل اور خوش آئند بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔